بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واجدہ آفیشل کے ساتھ میں صدیق صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر۔ بہت سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، کابینہ میں بھی رد و بدل کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا کہ فردوس شکوان صاحبہ جو ہے وہ معاوضہ خصوصی اطلاعات کا جو منصب ہے وہ سنبھال چکی ہے۔ اسی طرح مختلف اداروں میں بھی کچھ خبریں ہیں کہ وہاں پہ جو تبدیلیاں آئیں گی، کیا یہ تبدیلیاں ناگزیر تھیں اس لیے کی گئی، یا حکومت کی پرفارمنس کا کوئی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ ڈلیور کرے اور نئی ٹیم وہ شاید سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کی اندرونی کہانی کیا ہے جانتے ہیں محسن جبیل بیگ صاحب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی اجلاس۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ یہی جو ایشوز ہیں آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال کہ اب ہر 6 مہینے بعد خان صاحب اپنی ٹیم تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا ٹیم تبدیل کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ صورتحال تو دور کی دور ہے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ میرا خیال میں خان صاحب موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی تبدیلی چاہتے ہیں لوگوں کی۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تبدیل آپ لوگوں کو ضرور کریں، آپ کا حق ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ ٹیم میں کسی کو شامل کریں، لیکن جب آپ کسی کو نکالتے ہیں تو خدا کے لیے اس کو تھوڑی سی عزت دے کے نکالیں۔ میں کبھی بھی فیاض الحسن چوہان کے حق میں نہیں رہا، اور ذاتی طور پر ان کی جو گفتگو ہے میں وہ اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اخلاق سے عاری ہے، اور وہ چاہے اپوزیشن کے لیے ہو یا کسی کے لیے، وہ زبان استعمال ہمارے میڈیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ان کو نکالا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بالکل جب ان سے رپورٹر نے سوال پوچھا تو وہ بالکل پریشان تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بلا کے بٹھا کے بتانا چاہیے تھا کہ میں آپ کو چینج کر رہا ہوں۔ بے شک میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا، یہ بھی انفارمیشن ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ نوٹیفکیشن ہونے سے پہلے خان صاحب فیاض الحسن چوہان کی ترجمانوں کی میٹنگ میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے، ان کی تعریف کر رہے تھے، پھر بھی ان کو نہیں پتا۔ نہیں، وہ خان صاحب نے اب تک ہسٹری میں جس کی تعریف کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس بیچارے کے دن گنے جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ فردوس صاحبہ کو فیڈرل گورنمنٹ میں اسی طرح کیا گیا، ڈی نوٹیفائی کیا گیا، کچھ الزامات لگائے جو بعد میں خود شرمندگی سے بتانے سے لگے، بتانے کے قابل نہیں رہے کہ وہ الزامات غلط تھے۔ اور دیکھیں، کریکٹر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں، انکوائری میں وہ کلیئر ہو جائے تو پھر آپ کو اوپنلی بتانا بھی چاہیے کہ وہ کلیئر تھیں۔ اب ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریکویسٹ کر کے پنجاب میں اس لیے بھجوایا گیا کہ ہاں، ایک تو اعظم خان صاحب ہیں جو کہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہیں، اور پنجاب میں نیچرلی ضرورت ہے ایک ڈیسنٹ اسپوکس پرسن کی۔ ویسے تو صدیق صاحب اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس ہو، گورنمنٹ کی کارکردگی اچھی ہو، تو آپ کو سپوکس پرسنوں کی ضرورت نہیں، پوری عوام خود آپ کی سپوکس پرسن بن جاتی ہے۔ جب کارکردگی اچھی نہ ہو تو آپ پلیئر تبدیل کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو فردوس شکوان صاحبہ ہیں، کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو مرکز میں ہی اگر دوبارہ لایا جاتا تو اچھا نہ ہوتا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی جو اطلاعات کی جو وزارت کے ساتھ شمولی افراد کوشش کر رہے ہیں، وہ جتنی مرضی گفتگو کر رہے ہیں، عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا جی، یہاں پہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی وجہ ہے۔ وہ پرائم منسٹر سے بھی زیادہ اس وقت پاورفل ہیں۔ وہ جس کو چاہیں بیوروکریسی کو انہوں نے آگے لگایا ہوا۔ کوئی شخص بیوروکریٹ جو ہے وہ بیچارہ بول نہیں سکتا، لیکن سب لوگ بیوروکریسی میں فیڈرل میں پریشان ہیں، کیونکہ ان کے جو رویہ ان کا ہے اور جس طریقے کا ان کا کنڈکٹ ہے۔ میں نے 32 سال میں کوئی پرنسپل سیکرٹری اس روش کا نہیں دیکھا جس روش کے وہ انسان ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ خان صاحب کے لیے ایک بہتر ماحول اور ایک بہتر پرفارمنس دکھاتے، انہوں نے بہت سارے بیوروکریٹس کو ناراض کیا، انہوں نے خان صاحب کی پریشانیوں میں بہت اضافہ کیا۔ لیکن سم ریزن جو کہ ان نون ریزن ہے کہ خان صاحب سٹل ان کو کنٹینیو کروائے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ فردوس صاحبہ کو پنجاب میں بھیجا جائے، تو پنجاب میں میرے خیال میں ان کی پرفارمنس اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی نمایاں ہوگی، اور وہ چینج نظر آئے گی پنجاب کی حد تک آپ کو۔ صاحب آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا ٹاسک کیا دیا گیا ہوگا؟ ان کی آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی فردوس شکوان صاحبہ سے، ان کا کیونکہ ظاہر میڈیا فرینڈلی ہیں اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں میڈیا ہاؤسز کے، جاتے ہی انہوں نے 1-2 دنوں میں اپنا آپ جو ہے وہاں پہ کوریج کے حوالے سے، امیج کے حوالے سے اس کو
अपने भरपूर तरीके से उन्होंने दिखाया है कि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सकती हैं और गुलजार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी है। आप क्या समझते हैं कि क्या टास्क मिला, क्योंकि गुलजार साहब नीचे ही दबे रहते हैं, वो बात नहीं करते। मेरे ख्याल में टास्क यही है कि आप जो पंजाब की बुज़दार साहब की या ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है पीटीआई की, उसको जो भी आपके टारगेट्स हैं, हालांकि परफॉर्मेंस को इतनी माशाल्लाह अच्छी नहीं है, उसको बेहतर करना है। तो मैं समझता हूँ कि फरदौस साहिबा बुज़दार साहब के जो कारनामे या जो काम हैं उनको बेहतर अंदाज में मीडिया में ला सकेंगी, और प्लस मेरा ख्याल में वो पॉलिटिकली बुज़दार साहब को हेल्प भी करेंगी कि वो पॉलिटिकली पीटीआई की जो पार्टी है, जो हारे हुए और जीते हुए लोग हैं, उनका एक राब्ता चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बेहतर अंदाज में वो करवा सकती हैं। क्या आप देख रहे हैं कि काबीना में कोई नए चेहरे आएंगे? क्या कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई सुना कोई इदारा जाती तब्दीलियां भी होने जा रही हैं? बिल्कुल सदीक साहब, तब्दीलियाँ खाली काबीना में भी नहीं आएंगी, बहुत सी जगह पे आएंगी। ये तब्दीलियों का मौसम है, अल्लाह ना करे टॉप पे भी शायद तब्दीली आ जाए, तो बहुत से लोग जाएंगे, बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। ये समझते हैं कि जो अपोजिशन ने स्टांस लिया है या अपोजिशन ने जो सड़कों पे जलसे जुलूस किए हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, वो इम्पैक्ट आप अगले 1-2 माह में देख लेंगे। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहते बहुत अच्छा रहता, वहाँ ही आप डिबेट करते, सड़कों पे जलसे जुलूस करने की ज़रूरत थी। उससे माहौल ख़राब होता है, उससे इन्वेस्टर डरता है, उससे दुनिया परेशान होती है, इकॉनमी आपकी वैसे ही वो बेचारी बैठी हुई है। तो मकसद ये है कि तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं। आने वाले दिनों में बड़े बड़े लोग आप देखेंगे दाएं बाएं होंगे, क्योंकि ये जो अपोजिशन के साथ रवैया रखा गया, ये जो हालात पैदा किए, इसमें बहुत सारे लोगों का कसूर है। और वो मैं समझता हूँ कि अगर सेंस प्रिवेल कर जाए तो उनको हटाना बेहतर है, बजाय इसके कि उनको बिठा के लड़ाई को बहुत आगे ले जाया जाए जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो और एक कोई हादसे का हम शिकार हो जाएं, खुदा न खास्ता। ये मुल्क हादसे का मुतमिल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क के नाजुक हालात हैं इस वक्त। अगर आपने किसी को समझते हैं तब्दील करना है और उसे बेहतरी आ सकती, ज़रूर कीजिए। और जो लोग इस मसाइल का ज़िम्मेदार हैं उनको तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अच्छा बेग साहब, ये एक अजीब बात है कि साबका हुकूमतें नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी, उनके लोग आपको पसंद नहीं है, वो करप्ट हैं, लेकिन जो उनके दौर के ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हीं को खान साहब ने दोबारा लगाना शुरू कर दिया। पहले वो वकार मसूद को लेकर आए, मामले खुसूसी उनको बना दिया रेवेन्यू का। अब नरगिस सेठी का ये सुना जा रहा है, जो कि यूसुफ गिलानी के दौर में उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उनको पे एंड पेंशन कमीशन का चेयरपर्सन लगाया जा रहा है। इस पे क्या कमेंट करेंगे? बात यही है जो हम पहले दिन से कह रहे थे, आपके पास टीम नहीं, टीम की सिलेक्शन अच्छी नहीं। जिन लोगों को आज भी आपने लगाया वो आपके लिए ख़राबी पैदा कर रहे हैं। टाइम गुजरता जा रहा है, आपने जो वादे कौम से किए वो आप नहीं कर पा रहे। अब आपको टीम वही चाहिए जिनके ऊपर आपको एतराज़ था, जिनके ऊपर आपने पूरी सियासत खेली, जिनके ऊपर आपने इलेक्शन जीता। इसका मतलब ये है कि आप अपने रवैये पर और अपनी बातों पर और अपनी गवर्नेंस पर गौर करें। और अगर कोई शख्स पुरानी गवर्नमेंट का अच्छा भी है तो उसको लाने में कोई एतराज़ नहीं है। सदीक साहब, ये मुल्क का मसला है तो उसको ज़रूर लाइए। हाँ, उसके आड़े अगर कोई चीज़ आएगी तो वो आपकी बातें, आपकी बड़कें, आपके जो नारे थे वो आएंगे। लेकिन खान साहब मेरे ख्याल में उस मसले में शायद वो प्रूफ पर्सन है कि कोई मसला। इसमें एक नाम फवाद के भाई का भी मेरे से भूल गया, रऊफ हसन जो है, उनको भी लगाया गया। मेरे ख्याल में वो डिलीवर कर लेंगे, वो भी जब से आए हैं खामोश ही। देखें, वो खामोश ही होंगे। उनका मीडिया में वो इन्फ्लुएंस नहीं है, मीडिया में उनको एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक सऊदी एम्बेसी में PRO थे। अच्छा। और बहुत अरसा रहे। फिर उन्होंने सऊदीज़ के बारे में जो कहा और लिखा ट्विटर्स पे, वो भी मैं समझता हूँ कि किसी को नहीं करना चाहिए जहाँ आपने इतना अरसा नौकरी की हो एज ए PRO। फिर उन्होंने, मैं सीरी साहब को जानता हूँ जो एक्स एम्बेसडर थे जिनके पास ये PRO थे, उन्होंने इनके ऊपर, रऊफ साहब के ऊपर बड़े एहसानात किए हैं। ये बीमार हुए, इनको लंदन इलाज करवाने भेजा गया, सारे पैसे सऊदी एम्बेसडर ने ही दिए। तो मैं समझता हूँ उनको लाना और ना लाना कोई चेंज, मतलब कोई, मैं नहीं समझा उनको लाया किस लिए गया है।
اور وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے میری سمجھ سے باہر ہے. پولیٹیکل مائنڈ ابھی تک عمران خان کا کیوں نہیں سر بن سکا؟ وہ کہتے ہیں میں نے 22 سال سے میں نے سیاست کی ہے، ابھی بھی ان کی باتوں میں اپوزیشن کے حوالے سے منتقل مزاجی نظر آتی ہے، بیٹھنے کو وہ تیار نہیں ہے، آستینے چاہتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. تو وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے شخص کا، میں نے چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ اس لیے نہیں نظر آ رہا صدیق صاحب کہ بیسیکلی ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے وہ ذاتیات پر کھیلی جاتی ہے. عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے، ماڈریٹ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا کہ ایک چینج آئے گی. وہ چینج تو ہمیں نظر ہی نہیں ہے. آکسفورڈ کا پڑھا ہوا شخص منہ پہ ہاتھ پھیر کے، جو کہ گلی محلوں میں لوگ کرتے ہیں، وہ باتیں کرے، آستینے چڑھا لے. اس 2.5 سال میں سوائے انہوں نے اپوزیشن کو رگڑنے کے کوئی بہتر کام نہیں کیا. وہ 1-2 صاحب لے کے آئے تھے، شہزاد اکبر صاحب، جنہوں نے آ کے بانی جمع خرچ کہ جی یہ کر دیا، ٹی ٹی آ گئی، بلین ادھر، 1 روپیہ واپس نہیں ہے. وہ ایسٹ ریکوری یونٹ بھی غائب ہو گیا سر اب تو. وہ غائب ہوگا. وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے میڈیا میں آ جاتے ہیں، خان صاحب کو بتاتے ہیں 22 ادھر گیا، چیک ادھر سے آیا، ٹی ٹی ادھر سے لگی، اربوں روپے بتا دیتے ہیں. اچھا سر، یہ سارا آ جاتا ہے، مجھے بھی اس طرح سے سمجھائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی ادھر آگے ادھر چلے گی، وہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ ٹی ٹی جو ہے قومی خزانہ میں کیوں نہیں جمع کرتے ہیں؟ یہ وہی تو بات ہے کہ اگر ادھر سے ادھر اتنا پتہ لگ گیا جی اتنے بندے نے اتنے ارب روپے کمائے، اس کے ذریعے بھیجے، فلاں بندہ ہے، فائدہ معاف ہوا ہے، خزانے میں 1 روپیہ نہیں سر آیا. صدیق صاحب اس وقت یہ جو ٹی ٹی لگوانا تھا پرانے قوانین میں جائز تھا کہ اگر آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے، ڈالرز لے کے آئیں گے، تو ان کو ری چیک نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں انویسٹ کیے. مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب نے، سلمان شہباز نے یا حمزہ نے کتنی ٹی ٹیاں منگوائیں، ہم نے تو ان کو ٹی وی پہ ہی سنا. لیکن پاکستان کا شاید ہی کوئی بزنس مین ہو جس نے ٹی ٹیاں نہ منگوائی ہوں. شاید سب نے منگوائی ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت لا آپ کو الاؤ کرتا تھا. اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ کو غلط لگ رہی ہیں لیکن پہلے غلط نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی گروتھ تھی، آپ کا پیسہ آ رہا تھا. ضروری نہیں ہے کہ سارے بزنس مین ہی کرپٹ ہیں. ہاں 19% کیا، 19-20 کیا ہوگا، ٹیٹیاں باہر سے منگوائیں، انویسٹمنٹ شو کی، لگائی، کارخانے لگے، چیزیں چل رہی تھیں. آپ کو تھوڑا سا اگنور کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے جو فیٹف کو سامنے رکھ کے اور جو آئی ایم ایف کے لاز کو سامنے رکھ کے آپ نے معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے. اور جو حالات اس وقت پاکستان میں ان امپلائمنٹ کے ہیں، مہنگائی کے ہیں، روزگار ہے نہیں اور آگے بھی نہیں ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی معیشت ٹیک آف نہیں کر رہی. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ نے کہا جی زر مبادلہ بہت اوپر چلے. بھائی وہ لوگوں کی فائنل سیٹلمنٹ تھی جو بیچارے عرب کنٹریز سے فارغ ہوئے، باہر سے فارغ ہوئے، وہ فائنل پیسے لے کے آئے ہیں. اگلے مہینے میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کے پاس زر مبادلہ کتنا آیا. اگر آپ بتا دیں گے تو یقین کیجئے میں بھی یہاں پہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگوں گا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. یہ سب زبانی جمع خرچ جھوٹ بول رہے ہیں، سارا بوجھ عوام پہ ڈال دیا ہے. فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، اسکینڈینیویا، ایون ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اگر اکانومی بہتر ہوتی تو بیگ صاحب کراچی کے ایک جو بزنس مین تھے، ان کی پچھلے جو آڈیو دی تھی وہ تو بہت زیادہ وہ فیڈ اپ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بنگلہ دیش، سری لنکا ملک چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. بڑے مشہور وہ بزنس مین ہے یہ ساری صورتحال میں، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے صنعت کاروبار. کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کہا جی بجلی ان کے لیے سستی کر دی ہے. ظاہر ہے سردی میں بجلی ویسے ہی سر کم استعمال ہوتی ہے. مجھے صدیق صاحب ان کا تو نہیں پتا، لیکن میں روز سوچتا ہوں یہ میں ملک میں بھی چھوڑ دوں، کیونکہ اس ملک میں رہنے کی کنڈیشنز ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں روز دن میں 10 بار اپنے دل کو مضبوط کرتا ہوں کہ یہ میں ملک چھوڑ دوں. لیکن آپ لوگوں کے لیے وہ تو خان صاحب نے بہت سے ریلیف پیکج اناؤنس کیے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں سر ہو رہا. سب جھوٹ ہے جی، کوئی ریلیف پیکج نہیں ہے. کنسٹرکشن اگر آپ آج فرض کریں 100 فلیٹ بنا لیں تو بائر کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. بینک لون دیتا نہیں ہے، بینک صرف سرکار کو لون دے رہا ہے، پرائیویٹ کسی بزنس مین کو لون نہیں دے رہا. ہاؤس بلڈنگ فائنانس آپ کو اس طریقے سے لون دیتی نہیں کہ آپ اپنا گھر بنا سکیں. تو لوگوں کے تو کنڈیشن کھانے پینے کی اتنی بری ہے، وہ بیچارے کہاں جا کے پراپرٹیز خریدیں گے، گھر بنائیں گے. یہ سب
میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اوپر سے نیب کہ جو بھی آپ بزنس شروع کریں سب سے پہلے ان کا سوال نامہ آ جاتا ہے منی ٹریل. میں 3-4 سال 5 سال سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے نیب بند نہ کی یہ ملک آپ کا ڈوبا ہوا ہے, مزید ڈوب جائے گا. یہ ملک نہیں چل سکتا نیب کے ہوتے ہوئے. کوئی شخص کاروباری, گورنمنٹ ملازم یا سیاستدان اس ملک میں کام نہیں کرے گا, کیونکہ جو کام کرے گا وہ نیب میں جائے گا. نیب میں جائے گا اپنے خاندان کی اپنی بے عزتی کروائے گا, کیونکہ وہ اتنے بے شرم ہیں نیب والے, وہ چیئرمین خاص کر, کہ کیس بنتا نہیں ہے پریس ریلیز پہلے جاری کر دیتے ہیں اور لوگوں کو وقتے میں ڈال دیتے ہیں. اپنی پریس ریلیز جاری نہیں کرتا. وہ سوشل میڈیا پہ آج کل پھر اس کی طیبہ گل کے ساتھ وہ جو چاچا چمی والی ویڈیو ہے وہ دوبارہ چل رہی ہے. خود شرم نہیں ہے, لیکن لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. روز لوگوں کو نوٹسز, روز ان کی پریس ریلیز, کیس بنا نہیں, ریفرنس فائل نہیں ہوا, لوگوں کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو اس طرح ملک چلتے ہیں. خان صاحب صرف اس کو ختم نہیں کر رہے بیکاز آف اپوزیشن کو تننا ہے, انہوں نے اپوزیشن کو رگڑنا ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ خان صاحب اس کے خلاف تھے بہت زیادہ, لیکن جیسے ہی وہ طیبہ گل والی ویڈیو سامنے آئی, چیئرمین نے خان صاحب سے کیا کمپرومائز. اس کے بعد جو اپوزیشن کہتی ہے نیب نیازی گٹھ جوڑ, وہ صحیح کہہ رہی ہے. یہ سارا آپریشن انہی کے کہنے پہ ہو رہا ہے, اور کچھ ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں جو نیب کو استعمال کر رہے ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی بات پہ گفتگو کا اختتام کریں گے. نیب جیسا ادارہ آج احتساب کی بجائے انتقام کا جو ادارہ بن چکا ہے. اسی وجہ سے ہر روز ان کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اور اپوزیشن کی جو تنقید ہے وہ بھی موجودہ صورتحال میں حق اور سچ پر مبنی دکھائی دیتی ہے. انسائڈر سے اجازت, اللہ حافظ.